نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو سمجھو میرے عزیزو. میں ایک بات کہتا ہوں، ہم نے کبھی کسی دین کے کسی دھرم کے بڑی شخصیت کو انگلی اٹھا کر چھیڑا تو نہیں ہے. کبھی دکھا دو ہماری تاریخ میں کسی کو کچھ کہا ہو، کہیں گالیاں دی ہو، کسی کے چریتر پر بات کیا ہو؟ نہیں. جب یہ پوری قوم کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو نہیں بات کرتی تو اتنا تمہارے اندر بھی سہج ہونا چاہیے کہ جو قوم اپنے نبی پر اپنی جانیں قربان کرتی ہے اس کی طرف انگلی تو مت اٹھاؤ. اگر گالی دینے کا زیادہ شوق ہے آ جاؤ ہمیں گالی دے دو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے خاندان کو، جس کو کوسنا ہے خوب کوسو. ارے ہم سن لیں گے ہمارے لیے گالیاں، لیکن نبی پاک کی شان میں اگر بولو گے تو پھر قوم کیا، ہمارا 8 سال کا بچہ بھی برداشت نہیں کرتا. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے. اب آگے کی بات میں کرتا ہوں میرے عزیزو. یہ اظہار کرنا مجھے ضروری تھا کہ لوگوں نے جو ہمارا ایک چہرہ پیش کیا ہے، ڈپارٹمنٹ والے بھی بہت توجہ سے سنے، اور جتنے ہیں ہماری کوئی تقریر ہوا میں نہیں جاتی، سب ریکارڈ رہتی ہے، مجھے پتا ہے. اور ایسی ریکارڈ ہوتی ہے کہ ایک جملہ یہاں ریکارڈ ہوتا ہے، یوٹیوب پہ آنے تک اس پہ بہت مسالہ آ چکا ہوتا ہے، بہت کچھ آ چکا ہوتا ہے. آدھے سے زیادہ تو ہماری تقریروں کو یوٹیوبر لوگوں نے برباد کر کے رکھا ہے. پتہ نہیں کیا کیا تھمبنیل لگا کر کے پوری دنیا کو ڈراتے ہیں. اور کتنی مرتبہ تو مجھے قید میں پہنچایا، کتنی بار تو آزاد کرایا، کتنی بار تو قبر میں بھی پہنچایا. ان کا بھروسہ نہیں ہے. اور ایک بات بڑی اچھی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے ایک بڑے سینئر عہدیدار وہ انویسٹیگیشن میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ بہت چیزیں وائرل کیے ہوئے تھے. میں دیکھ کر کے گھبرایا. میں کہا صاحب یہ تو میں نے کبھی کہا نہیں، صاحب یہ بات تو ہے نہیں. تو انہوں نے کہا مولانا بند کر دو، یوٹیوب پر ہم بھی بھروسہ نہیں کرتے، ان سب تمام چیزوں پر ہم بھی نہیں بھروسہ کرتے. قانون کی پرکریا ہے. تو بہرحال میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیں. اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کے پاس دین اسلام ہے، اور سب سے بڑی دولت تمہارے پاس جو موجود ہے وہ کون سی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ دنیا اگرچہ کہتی ہو سب لٹ گئے، ہمارے سارے حالات خراب ہو گئے، بچے بگڑ گئے، آوارہ ہو گئے، عورتیں بے پردہ ہو گئیں، ایجوکیشن میں کمی آ گئی، اخلاق میں گراوٹ آ گئی، قیادت ختم ہو گئی، یہ قوم ٹوٹی بکھری ہوئی ہے. سب یہی تو کہتے ہیں آج بیکورڈ قوم ہے یہ، اور اتنی بیکورڈ کہ سب سے نیچے تمہارا نام آنے لگ گیا، کہ تمہارا ایجوکیشن لیول سب سے نیچے آ گیا ہے. یہ تمام باتیں تو آج موجود ہیں، لیکن پھر میں کہتا ہوں 24 گھنٹے تم رڈار پہ کیوں رہتے ہو؟ جب یہ ٹوٹی بکھری ہوئی قوم ہے تو پھر ہر میڈیا والے کا مدعا تم ہی کیوں رہتے ہو؟ اس قوم سے کیوں ڈرے لوگوں کو؟ ایک بات سمجھ میں آتی ہے میرے عزیزو، کہ جس کو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. کس وجہ سے آج پوری دنیا تمہیں رڈار پر رکھتی ہے وہ سمجھ کر کے چلو. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا.